بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سورۃ الانفال مدنیہ، یہ پارے 9 کی سورت ہے جس کے اندر 75 آیات مبارکہ ہے اور 10 رکوع ہے. انفال کسے کہتے ہیں؟ انفال یہ جمع کا لفظ ہے. اور جمع کسے کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں جو 3 یا 3 سے زائد چیز پر بولا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں وہ ایک بندہ آیا تھا، اور اگر بہت زیادہ ہے تو بہت سارے لوگ آئے تھے یا سب لوگ آئے تھے. اب سب میں کتنے ہیں؟ 10 20 30، اور 3 کے اوپر جتنے رہیں گے سب اور بہت زیادہ کثیر میں وہ آ جائیں گا. تو اسی طریقے سے انفال جمع ہے، اور اس کا جو واحد ہے وہ ہے نفل. ہم بولتے ہیں نفل نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے. نفل کی جمع ہے انفال. نفل نماز جو بولتے ہیں ہم، وہ نفل کی جمع کیا ہے؟ انفال. اور نفل کس کو بولتے ہیں؟ ایک زائد چیز کو. کیونکہ ہم نے ابھی فرض نماز پڑھے اور واجب الوتر نماز پڑھے، اب اس کے علاوہ جو ہم نماز زائد پڑھ رہی کیا ہے؟ نفل ہے نا. یہ حالانکہ اصل مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ فرض کا ہے، پھر نفل کا ہے. تو یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ کی فرائض نماز ہو گئی تو یہ نفل کہتے ہیں زائد چیز کو. تو یہ کیا ہے یہاں پر جو سورت کا نام رکھا گیا ہے؟ اصل میں اس کے اندر احکامات ہے. وہ احکامات کیا ہے؟ وہ جہاد کے تعلق سے ہے. سب سے پہلے بات بنیادی طور پر اپنے ذہنوں میں یہ رکھے کہ جہاد جو ہوتا ہے وہ فساد کو برپا نہیں کرتا. دنیا کے اندر کبھی جہاد کی وجہ سے فساد نہیں ہوا. جہاد نام ہے فساد کو ختم کرنے کا. جہاد سے ہمیشہ فساد ختم ہوا، جہاد سے فساد ہوا نہیں. جہاد نام ہی ہے جس سے فتنہ، شرارتیں، خباثتیں، گنڈا گری، دہشت گردی اور لوٹ مار، ہڑپ کرنا، حصے کھانا، یہ کرنا، ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے واسطے جہاد ہے. اور آج کی ہمارے دور جدید کے اندر لوگوں نے اس کو گڈ مٹ کر دیے، فساد کا نام جہاد رکھ دیے. جس کی داڑھی دیکھے مثال کے طور پر، جس کو داڑھی بھی نہیں دیکھے، جس کو ٹوپی دیکھے، اگر کسی وجہ سے ان کا ذاتی معاملہ بھی اس کو جہاد کا نام دے دی. حالانکہ جس طرح ہماری نماز ہے، ہم نماز پڑھتے، نماز کس کا نام ہے؟ ایک انسان وضو کرے، ادب و احترام سے آ کر کھڑے ہو جائے، اس کا نام نماز ہے. پوری دنیا کو معلوم ہو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان، چاہے پوری دنیا نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، سب معلوم ہے اسی نماز رہتی. مگر ایک بندہ ہے وہاں پر کھڑے ہوا اور روڈ کے اوپر ہے تو یوں باندھ رہا، یوں کر رہا، فون پہ بات کر رہا، ہاتھ بھی باندھ رہا، کبھی نماز پڑھ رہا. لوگ اس کو نماز بولیں گے؟ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ نماز نہیں پڑھ رہا. پھر وہ بول رہا میں نماز پڑھا. لوگ بولیں گے تو نماز نہیں پڑھا. کافر بھی بولیں گے، ہندو بولیں گے تو نماز نہیں پڑھا. نماز ایسی نہیں رہتی. مسلمانوں کی نماز ایسی رہتی، اس میں یکسوئی رہتی، اللہ کے حکم رہتے، نبی کا طریقہ رہتا. تو ٹھیک اسی طریقے سے جہاد جو ہوتا ہے وہ اسلامی اصول و آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہوتا ہے. اور جہاد کے اصولوں میں سے بڑے عظیم الشان اصول ہے. ایسا نہیں کہ بس کسی کو اگر جہاد کرنا ہے تو دھڑلے سے کسی مارم پیٹی شروع کر دو،
या तो उनके अमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दो, या करा इसने और मारो उसके भाई को, इसका नाम जिहाद नहीं। उसके मुकम्मल उसूल है। इसलिए हमने जुमा के अंदर ही बताया, इस्लाम नाम है जामे उसूल का, इस्लाम नाम है एक मुकम्मल रहबरी का। इस्लाम ये नहीं कहता सिर्फ नमाज पढ़ो, इस्लाम ने जहां नमाज पढ़ने का हुक्म दिया वहां पर उसके मुकम्मल रियायत फरमाया, देखो ऐसी नमाज पढ़ो, अगर ऐसा करेंगे नमाज टूटेंगी, ऐसा करेंगे तो नमाज टूटेंगी, इतना ज्यादा जाएंगे तो नमाज टूटेंगी, इतना ज्यादा अमल कसीर करेंगे नमाज टूटेंगी, ये करेंगे, इमाम से पहले जाएंगे तो नमाज टूटेंगी, इमाम से देर से उठेंगे तो फिर भी नमाज टूटेंगी। इतनी अहकामात है। ठीक इसी तरीके से जिहाद के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे उसूल ज़ाब्ते बताए हैं। बड़े बड़े उसूल मोटे मोटे याद रखिए, औरतों को हाथ में लगाया जाएगा। जो मैदान जिहाद में शरीक नहीं है, जो मैदान जिहाद में शरीक नहीं है, जो इस्लाम की शान और शौकत को और इस्लाम के फैलने में और इस्लाम के दरमियान में जो रोड़ा और बीच में हड्डी नहीं बनता और बीच में हाइल नहीं होता और इस्लाम को फैलाने में बीच में रुकावट नहीं बनता, ऐसे आदमी से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, ऐसे आदमी से जिहाद नहीं किया जाएगा। जो आदमी हमें हमारे इस्लाम के बारे में छेड़छाड़ नहीं कर रहा। और औरतों के साथ भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, जो औरतें अपने घरों के अंदर है। एक हट्टा कट्टा अगर कोई गैर मुस्लिम है, उससे भी जिहाद नहीं किया जाएगा, अपने घर में बैठा हुआ है, सेकुलर तबके का, उससे कोई जिहाद नहीं किया जाएगा। अगर कोई इसको मारेगा तो अल्लाह के दरगाह में उसकी पकड़ होगी जी, मुसलमान की, मारने वाले की। मारा उसने और तू इससे बदला लेगा तो अल्लाह के अदालत में इस काफिर का इंसाफ दिलाया जाएगा। या दुनिया में इंसाफ मिलेगा, आखिरत में उसको किसी जो भी अल्लाह ताला की तरफ से जो इजाजत होंगी वहां पर उसको इंसाफ मिलेगा। इसलिए जिहाद के उसूलों में से ये है कि औरतों को हाथ नहीं लगाया जाएगा और बच्चों को हाथ नहीं लगाया जाएगा। इसी तरीके से पंडितों को, पुजारियों को, चौधरियों को और पादरियों को, जो उनके उलमा रहते, ईसाई के, यहूदियों के, काफिरों के, जितने भी है, उनके जो बड़े बड़े बहुत से मतलब जो मंदिर और दरगाहें और तुम्हारे इबादत खाने, माबद खाने, ईसाई चर्च वगैरह संभालते, उनको भी हाथ में लगाया जाएगा। और उनकी मंदिरों को, उनकी तो जो भी माबद खाने, उसको भी हाथ में लगाया जाएगा। और जो हमारे साथ शरीक नहीं हुआ उसको भी हाथ नहीं लगाया जाएगा। फिर हाथ किसको लगाया जाएगा? जो इंसानों में रहकर इंसानों को तकलीफ पहुंचाता है, जो इंसानों में रहकर है तो बौले कुत्ते की सिफत अदा करता है, उसके साथ मुकाबला किया जाएगा। वरना फी नफ्सी ही अच्छा आदमी कुत्ते का दुश्मन नहीं है। कुत्ते का दुश्मन है क्या? जो कुत्ता दिख रहा उसको मार रहा, जो कुत्ता दिख रहा उसको मार रहा। हुकूमत भी नहीं मारती ऐसे कुत्तों को, ऐसे कुत्तों को हुकूमत भी नहीं मारती, बल्कि उनके पालने का, पोसने का इंतजाम करती। अब तो बाज़ाब्ता उनके वास्ते बिस्किट ला के रख रहे, और लाखों रुपए के, हजारों रुपए के बिस्किट, उनके पपड़ा के बड़ा ये वो हजारों खर्चे निकल गए कुत्तों की भी। तो कोई शरीफ आदमी या कौन सा एक संजीदा आदमी, कोई भी आदमी हो, कुत्ते को नहीं मारता बिला वजह। हाँ अलबत्ता अगर उन्हीं कुत्तों में एक बौला कुत्ता है जो सुबह में अरबी के बच्चे जा रहे हैं या छोटे बच्चे दुकान को जा रहे हैं, दूध को जा रहे हैं, इसको जा रहे हैं, उसको जा रहे हैं और उनको काट रहा, तो आदमी क्या करेगा? कुत्ते को मारेगा। हम फिर बोले अरे क्यों जुल्म कर रहे, बेजुबान मखलूक है, क्यों मार रहे उसको? तो हालांकि है क्या, वो कुत्ता है और क्या कर रहा हो? इंसानियत को तकलीफ पहुंचा रहा। और जो इंसानों को तकलीफ देने वाला है उसको मारने का तो हुकूमत भी कहती है ऐसे गौरों को मारो करके। तो ऐसा ही हम तमाम इंसानियत के दुश्मन नहीं है। और इस्लाम ने दुश्मनी नहीं, इस्लाम ने तो अमन सिखाया, मोहब्बत सिखाया, प्यार सिखाया, मवद्दत सिखाया। यहां तक फरमाया प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई ईमान वाला पड़ोसी है और उसके बराबर में, उसके बाजू में या उसके सामने या कहीं पे भी उसके बराबर में रहने वाला एक गैर मुस्लिम है, काफिर आदमी है, अगर वो भी भूख से तलमलाता है, भूख से प्यास से तलमलाता है, परेशान होता है, प्यारे नबी ने फरमाया ऐसे आदमी की नमाज उसे फायदा नहीं पहुंचाएंगी। इस्लाम तो यहां तक कहता है, हालांकि इस्लाम ने ये नहीं कहा कि मुसलमान को खाना खिलाओ, इस्लाम ने कहा कि हर बंदे को खाना खिलाओ। अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा खुतबा हमारे नबी का, अफ्शुस सलाम अतइमुत तआम, लोगों को खाना खिलाओ। लोगा फरमाया, मुसलमान नहीं फरमाया कि मुसलमानों को सिर्फ खाना खिलाओ। अल्लाह के नबी ने मुतलक फरमाया लोग जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जो सफर से आए हैं, दूर से आए हैं, भूले भटके हैं। और पहले जमाने में होटलों का रिवाज नहीं था। हमारे आबा अजदाद के पहले चले जाएंगे, अगर हम उनको खबरों में से उठा के पूछेंगे तो वो खुद बोलेंगे कि हमारे जमाने में होटलों का जितना आज रिवाज इतना नहीं था पहले। और पहले जमाने, हमारे नबी के जमाने तो बिल्कुल नहीं था। उसने वहां का एक उसूल था कि जो बंदा अगर मैं आपके महल्ले में आऊं, आपके महल्ले में आऊं, आपके महल्ले में आऊं, तो उस जमाने का दस्तूर था कि आपने खाना खिलाना। अगर आप खाना नहीं खिलेंगे तो गोया कि आप मुजरिम है हुकूमत की नजर में। आज के जमाने में नहीं है, क्योंकि होटलों का इंतजाम हो गया। पहले क्योंकि होटलों का, ढाबों का इंतजाम नहीं होता था, तो पहले का दस्तूर था, कल्चर था, उनकी परंपरा थी
کہ اگر کوئی بندہ فلاں ملک کا آ گیا فلاں ملک کا آ گیا، مثال کے طور پر یہ محلے کے آ گئے تو ہم کھلائیں گے، یہ محلے کے آ گئے تو یہ کھلائیں گے، حالانکہ یہ محلے ماشاء اللہ برابر کھلا رہے، اگر یہ محلے والے نہیں کھلائیں گے تو یہ لوگ کیا ہوں گے؟ چڑھیں گے، غصہ آئیں گا ان کو، بھائی ہم تو تمہارا پورا استقبال کرتے اکرام کرتے۔ وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر قرآن مقدس کے اندر جہاد جو ہے وہ اسلامی ادب اور رعایت کرتے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ عام طور سے میڈیا میں یہ اچھالا جاتا اسلام میں جہاد ہے جہاد ہے، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ان کا منگل سوتر چھین لو، جہاد کا مطلب ہے کہ کسی کو مار دھاڑ کرو، جہاد کا مطلب ہے کہ یہ کر ڈالو، جہاد کا مطلب ہے کہ دکان جلا دو، جہاد کا مطلب ہے کہ کاروبار کو برباد کرو۔ یہ قطعاً نہیں ہے، یہ اسلامی جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہو سکتا ہے اور اسلامی جہاد نہیں ہو سکتا۔ آج بھی دنیا کے اندر جو نیک اللہ کے بندے جہاد کرتے ہیں، اسلامی ادب و رعایت سے جہاد کرتے ہیں، جہاں بھی جہاد کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور افغانستان کے اندر کا جہاد ہوا، وہ جہاد ہوا اور اس کے مقابلے میں جتنے لوگ اس کو مارنے کے لیے آئے تھے انہوں نے کیا کرے؟ اوپر سے بمباری۔ یہ کون سا ہے؟ ارے بھائی جیوانی دشمنی مثال کے طور پر چنو سے ہے تو چنو کو پکڑو، اب چنو نہیں مل رہا تو چنو کے پورے گھر کو مارتے آپ، تو یہ دہشت گردی ہے، یہ ہے فساد، یہ ہے گنڈا گیری، یہ ہے ڈیرنگ چلانا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے کہا جس سے تمہاری دشمنی ہے، جو تمہارے درمیان میں روڑا ڈالا، اس کو صرف آپ مارنے کی اجازت ہے، اس کو خاموش کرو، وہ بولے کتے کو تم ختم کرو، ہر کتے کو مارنا یہ اسلام نے سکھاتا۔ پہلے حکم تھا کتے کو مارنے کا، بعد میں نبی نے فرمایا کہ نہیں، جو تکلیف پہنچا رہا، جو آپ کو ہے تو ایذا پہنچا رہا، ایسے کتے کو بولے کتے کو مارنے کا حکم ہے۔ اس لیے اسلام انسانیت کا دشمن نہیں ہے، بلکہ انسانیت کو امن اور شانتی کا درس دینے والا ہے۔ انہی میں سے اب میڈیا عام طور سے اچھالتا ہے۔ آج بھی دیکھو فلسطین کے اندر جو ہو رہا، فلسطین نے اسرائیل کے عام جنتا پر کبھی حملہ نہیں کیا، ان کے عورتوں پر، ان کے بچوں پر، حالانکہ ان کے قیدیوں پر حملے نہیں کیا۔ ابھی کچھ دنوں کی پوسٹ ہے، وہ فلسطین کا بندے کو اسرائیل نے قید کیا اور قید کرنے کے بعد بندہ، میں نے اس کی فوٹو کا دیکھا، ماشاءاللہ الحمدللہ ایسا بھاری بھرکم ہے، یا بتانے کے لیے نہیں، اچھا بھاری بھرکم نوجوان بندہ ہے، اور جب وہ اسرائیل کے قید خانے سے رہا ہو کر آیا تو ایسا کاڑی قسم کا ہو گیا۔ حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قیدی کو اگر تم بنائے، اگر کوئی قیدی ہمارے گھر میں رہتا ہے تو پیارے نبی نے فرمایا اپنے کھانے سے پہلے اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ قیدی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انسان سے ختم ہو گیا، قیدی ہے تو پورا اکرام کرو۔ ایک صحابی سے تم بھی فرمایا کہ تمہیں اتنی تنگ اور اتنی ہے تو گز کے رسی کیوں باندھے ان کو بیٹھنے نہیں آ رہا، اٹھنے نہیں آ رہا، نبی نے منع فرمایا اور 3 دن کے بعد ان کو رہا فرما دیا۔ اس لیے اسلام میں کبھی جیل کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام میں بھائی جیل رکھ کے کیا کریں گے؟ بندے کو سڑائیں گے؟ فیصلہ کرو جو بھی ہے۔ اب سلا کی یہ بندے کی بھی زندگی برباد ہے، اس کے گھر والوں کی بھی زندگی برباد ہے، اور وہ زندگی جیل میں رہنے والا کیا وہ انسان ہے؟ اب وہ زندہ ہے، گویا کہ نہ وہ دنیا کے کام کا ہے نہ دین کے کام کا ہے، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ کیا کریں گے جیل میں بیٹھ کے؟ بس کیا کریں گا وہ؟ کچھ بھی نہیں، الٹا حکومت کا کھائیں گا، پیئیں گا، عیش کریں گا، اگر سو دیں گا، الٹا حکومت کا مال کھا رہا ہے بندہ تو اس لیے اسلام میں جہاد کا جیل کا تصور نہیں ہے۔ جو بھی معاملہ ہے مسجد میں لاتے تھے، وہاں بنتے تھے، بھائی کیا ہے تمہارا معاملہ، 2-3 منٹ حل کرو، چلو گھر کو نکلو اپنا اپنا، دونوں فیصلہ کرو، 2-4 کی طرح فیصلہ ہوگا اور بات ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، عام طور سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جہاد کے ساتھ، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلامی جہاد کا تصور جو میڈیا میں پیش کیا جا رہا ہے، جو ٹی وی کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا اور گودی میڈیا کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے، وہ اسلامی جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاد اپنے آئین کے اعتبار سے، اپنے قانون کے اعتبار سے، اپنے احکامات کے اعتبار سے ایک مذہب اسلام کی عبادت رہی ہے، اور اہم عبادت ہے مذہب اسلام کی، ایک عبادت نہیں ہے، اسی طریقے سے انجام دیا جائے گا۔ اگر ہر بندے کے اوپر ظلم کیا جائے گا، اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے دشمن پر بھی زیادہ ظلم نہیں کر سکتے، جتنا آپ کو اس نے تکلیف پہنچایا ہے تو اس کی تکلیف پہنچاؤ۔ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا اگر کسی بندے نے آپ کی آنکھ پھوڑ دیا تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اگر کسی نے آنکھ پھوڑ دیا تم اس کی آنکھ پھوڑو، اور اللہ رب العزت نے فوری یہ بات فرمائی اگر آنکھ پھوڑنے کے بعد اگر تھوڑا بھی اگر ایک رتی برابر بھی آنکھ کے علاوہ اگر زخم پہنچا تم ظالم ہے، پھر اس کا بدلہ آپ کو دینا پڑے گا۔ کسی نے ہاتھ کاٹ دیا، آپ کا ہاتھ توڑ دیا، مثال کے طور پر اس کے ہاتھ یہاں سے توڑا تھا اور آپ نے جان بوجھ کر یا پھر تو غلطی سے یہاں پر آپ کی چھری دراتی لگ گئی تو اسلام کہے گا تو ظالم ہے، پھر اسلام تمہارے مقابلے میں آ کے تمہارا یہ کرے گا، تمہارا جرم لگائے گا، تاوان لگائے گا اسلام۔ اس لیے پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بدلہ لینا تو تمہارے لیے ضروری ہے، مطلب بدلہ لے بھی سکتے ہیں، مگر ایک تیسری بات یہ کہ معاف کر دو نا،
اب برابر ہاں کہاں سے کاٹا تم نے؟ اب برابر دیکھ کے بیٹھے، ارے نہیں 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 بولے گا نہیں یہاں سے کاٹا، نہیں ہے نہیں تیری ہتھیلی چھوٹی ہے میری ہتھیلی بڑی ہے، اب وہ چلے گا رٹا کا اس کے اندر. اس لیے اسلام نے کہا کہ وہ چھوڑ دو، معاف کر دو، اپنا بھائی ہے معاف کر دو، یہ تعلیمات اسلام کی ہے. تو اس لیے اسلامی جہاد کا تصور بہت اچھا تصور ہے. اب دیکھو جیسا فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، وہ بندہ اوپر سے بمباری کر رہا ہے، اب کتنے شہید ہو گئے؟ 50 کے قریب. اور یہ تو ہماری جو مثال کے طور پر اب اس کی فلسطین کی رپورٹ یہ ہے کہ 48,000 یا 50,000 کے قریب مسلمان وہاں پر شہید ہوئے، اور جس میں تقریباً 18,000 کے قریب بچے ہیں. ابھی بچوں کو کیا قصور ہے اس کے اندر؟ بچے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور کچھ بچے وہ ہیں جو تو تقریباً ہزاروں کے تعداد، 2,000 سمجھو یا 1,000 سمجھو 2 سمجھو، جو بچے ابھی ان کی ولادت کو 3 یا 4 دن ہوئے، ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کیا تمہارے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا؟ انہوں نے کیا تمہارے خلاف سازش کی تھی؟ انہوں نے کیا تمہارے گھر کو نقصان پہنچا؟ یہ تو بندہ دنیا میں اب بھی آیا، اور تمہاری جنگ کب سے چل رہی؟ اکتوبر سے چل رہی، اور یہ بندہ تو اب بھی پیدا ہوا ماشاءاللہ محرم کے مہینے میں، اور تمہیں تو اس کو مار دے رہے. کیا تمہارے پاس اصول ضابطے ہیں؟ حالانکہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ظلم ہے، بچوں کو آپ نہیں مار سکتے. جو بچوں کی حکومت ہے، جو بچوں کو سنبھالنے والی ہے، جو بچوں کو دیکھنے والی ہے، جو بچوں کی نگرانی کرنے والی ہے، جن کے پاس پورا ٹھیکہ تھپا دیا ہوا ہے، وہ لوگوں نے خود کہا کہ وہاں پر جو بچوں کے ساتھ بربریت ہوئی، تاریخ میں اتنا بچوں کے ساتھ کبھی کھلواڑ نہیں کیا گیا، اور تاریخ میں کبھی اتنا بچوں کو نہیں مارا. اور عورتوں کا کیا قصور اس کے اندر؟ عورتیں تو اپنے گھروں میں رہتی، اور مسلمان ویسے بھی تو اپنے گھروں میں رہتی عام طور سے، تو عورتوں کا کوئی قصور نہیں، بچوں کا کوئی قصور نہیں، اور بوڑھوں کا کوئی قصور نہیں جن کو چلنا نہیں آتا، چوپائی تھے مگر بس ایک رٹ لگا کے رکھ دی. اپنی دہشت گردی گنڈا گیری ہم ثابت کرنا چاہ رہے کہ یہ ہے، یہ اسلام نہیں ہے. تم دہشت گردی کرتے، اسلام دہشت گردی نہیں کرتا. اسلام نے اپنے ماننے والے کو دہشت گردی نہیں سکھایا، قرآن نے اپنے ماننے والے کو دہشت گردی نہیں سکھایا، بلکہ تم نے سیکھے اوپر سے بمباری کری. کون سا طریقہ ہے اوپر سے بمباری کرنے کا؟ اگر بندوں کو مار رہا ہے تو بندوں کو پکڑو. تمہاری ٹیکنالوجی ہے، تمہاری جائیداد ہے، تمہارے بندے ہیں، تمہاری حکومت ہے، تم سپر پاور ہے، پوری دنیا کو بلا سکتے، کتوں کو بلا سکتے، کتے ان کے پاس بڑے بڑے، اور ایک نیا طریقہ، اور عورتوں کے اوپر کتوں کو بھی چھوڑا جا رہا. تو یہ کیا ہے؟ فساد نہیں ہے؟ پھر یہ اوپر سے بمباری کرنا فساد نہیں ہے؟ ایسے ایسے میزائل کا، ایسے ایسے بمباری کا استعمال کیا گیا ہے جس کا استعمال کرنا پوری دنیا کے اندر مسلم بات ہے کہ حرام ہے استعمال کرنا، اس کو استعمال نہیں کر سکتے. پوری دنیا کا اصول ہے یہ، پوری دنیا یہ کہہ رہی کہ بھائی آپ تو، اور پوری دنیا اسلام مسلمانوں کو چھوڑ کر پوری دنیا احتجاج کر رہی کہ بچوں پہ ظلم بند کرو، بچوں پہ. ہم نہیں بول رہے مسلمانوں سے کئی زیادہ مغربی ممالک احتجاج دھرنا دے رہے ہو، نہیں دے رہے. امریکہ ہو جائے، روس ہو جائے، دنیا کا شاید کوئی ملک بچاؤں گا جس نے دھرنا آندولن نہیں کیا فلسطین کے واسطے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر فطری طور پہ، چاہے وہ مذہب کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، اس کے اندر فطری طور سے انسان کے تعلق سے کیا ہے؟ محبت ہے. انسان کے تعلق سے ہمدردی ہے. انسان دے. اور جب وہ بچہ ہو تو بچے کے بارے میں کوئی رکتا نہیں. بچہ چاہے کس کا بھی ہو، دشمن کا ہو، کس کا بھی ہو، مگر گلے لگانے کے قابل ہے. بچہ چاہے کس کا بھی ہو، محبت کے قابل ہے، مگر ان کے اندر محبت ختم ہے. اپنی حد گرمی کی خاطر، اپنی حکومت کی خاطر، اپنی بات کو بنوانے کی خاطر، اپنے لوہے کو بنوانے کے واسطے پوری دہشت گردی کو مسلط کر رہے ہیں. اور جو ان کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں مجاہدین، ان لوگوں نے کبھی ایسا حملہ نہیں کیا، ان لوگوں نے ان کے گھروں پر کبھی حملہ نہیں کیا، عام جنتا کے اوپر کبھی حملہ نہیں کیا، بلکہ ان کا ٹارگٹ جو ہے، جو ان کے ملک کے اوپر، جو ان کی ریاست کے اوپر، جو ان کی سرزمین پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں ناجائز، تو وہ لڑنے والے ہیں، ان کی زمین ہے نا. جیسا ہمارے ہندوستان کی آزادی کے ہمارے علماء نے لڑا، ہمارے جو قائدین لڑا، جتنے بھی ہمارے آئے تھے ہندوستان کے تمام لوگ لڑے، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے مسلمان ہو، تمام نے مل کے لڑے جنگ کو اور اپنے وطن کو آزاد کیا. اسی طریقے سے ان کا وطن ہے، وہ وطن کیا اپنے جان کی قربانی دے رہے ہیں. اب جب کیا قربانی دے رہے جو ان کا مد مقابل ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے مد مقابل کو نپٹے، اس سے نپٹے، اس کو بات کرے، اسے کرے، اس کی تھوڑی سنی، اپنی تھوڑی سنائے، جو بھی معاملات ہے آپس میں بیٹھ کے حل کرو. یہ تو یہ نہیں کہ آپ اوپر سے بمباری شروع کر دیں گے اور راتوں رات بمباری شروع کر دیں گے. اس لیے اسلام جو تصور دیتا ہے، اسلام جو احکامات دیتا ہے، وہ دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ دہشت گردی تمہارے پاس، بلکہ تم جو سکھا رہے یہ تمہاری دہشت گردی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ دنیا کہہ رہی کہ تم دہشت گرد کر رہے ہو. ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ جو بچوں کے سنبھالنے والے ہیں، جو بچوں کی نگران کرنے والے، وہ لوگ خود یہ کہہ رہے کہ یہ دہشت گردی ہے. بلکہ برطانیہ کی رپورٹ کیا ہے؟ نور برطانیہ تو مسلمان نہیں ہے،
ہمارے رپورٹ کا تم انکار کر سکتے. برطانیہ کیا کہتا ہے؟ برطانیہ کا کہنا یہ تقریباً 8 دن پہلے کی رپورٹ یہ ہے کہ جو رپورٹ بتائی جا رہی کہ فلسطین کے مسلمان اتنے شہید ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل تعداد ان کی 1,85,000 ہے. یہ برطانیہ کے انگریز کی رپورٹ ہے. انگریز کہہ رہے ہیں 1,25,000. یہ تقریباً 8 دن پہلے کی رپورٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، 8 دن پہلے کی رپورٹ، جس میں اس نے تو جو بھاری تقریباً 200 وزنی تقریباً اس کا 200 وزنی بارود اس نے پھینکا تھا، اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو گویا کہ انگریز خود کہہ رہے ہیں، غیر مسلم خود کہہ رہے ہیں، جو اسلام کو مانتے ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو آپ یہ کر رہے ہیں ظلم اور بربریت، یہ دنیا کے تاریخ کے اتہاس میں لکھا جائے گا کہ ایسے ظالم اور سفاک بھی ہیں جنہوں نے نہ بچوں کو بخشا نہ بوڑھوں کو بخشا. اور پوری دنیا کا دستور یہ ہے کہ دواخانوں کے اوپر بمباری نہیں کی جائیں گی، پوری دنیا کا دستور یہ ہے کہ اسکولوں پر بمباری نہیں کی جائیں گی، پوری دنیا کا دستور ہے کہ بازاروں پہ بمباری نہیں کی جائیں گی، پوری دنیا کا دستور یہ ہے کہ تو عام جنتا کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اپنے دشمن کو ٹارگیٹ کیا. مگر جن کے اندر بھوت چڑھا ہوا ہے اور دہشت گردی کا ایک ان کے اندر جنون چڑھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اپنے مفاد کے خاطر نہ وہ انسان دیکھ رہے ہیں، نہ چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، نہ جانور دیکھ رہے ہیں. کہ فلسطین کے بعض ایسی ویڈیوز بھی آئی جنہوں نے تو گائے کو اور بیل کو نکالنے کے واسطے پریشان ہو گئے، اور کتنے بندے عمل میں گئے. الغرض مجھے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ جہاد جو ہے وہ اسلامی جہاد جو ہوتا ہے وہ اپنے اصول کے ساتھ ہوتا ہے. اب ہمارے جہاد کے اندر تم اسلامی تاریخ کے اندر ایسا نہیں بتا سکتے کہ ہمارے اسلام کے اندر مذہب اسلام کے اندر یا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضرت عمر، ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان تمام خلفاء راشدین کے زمانے میں آپ بتاؤ کہ کسی عورت کے اوپر ظلم کیا گیا، کسی ایک چھوٹے بچے کے اوپر ظلم کیا گیا. بلکہ غیروں نے گاندھی جی خود کہتا ہے کہ حضرت عمر اگر اور چند سال جیتے تو پوری دنیا کے انصاف کا بول بالا ہوتا. یہ تو گاندھی کہہ رہا ہے، ہندوستان کے کافر خود کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا انصاف ہے. ہمارا انصاف کو تو کرانے گانے والے ہمارا دشمن بھی ہے. تو اس لیے دہشت گردی تم لوگ سکھاتے ہو، دہشت گردی اپنے مفاد کے خاطر تم مارا ماری کرتے ہو، دہشت گردی تم کرتے ہو کہ جو ہے تو نابالغ کے اوپر، چھوٹے بچوں کے اوپر جو لوگ بے قصور ہے، جو ہے تو مجرم نہیں ہے، تم ان کو مجرم ٹھہراتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جہاد کے اندر ان تمام معاملات نہیں ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ جہاد جو ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں بیٹھے ہو اسلامی تصور جہاد، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جہاد اب نفل کسے کہتے ہیں، انفال کسے کہتے ہیں. جہاد میں لڑائی کے بعد مثال کے تو دونوں طرف سے لڑائی ہوں گی، اب لڑائی ہونے کے بعد یہ تو اس کا مال بچے گا یا اس کا مال بچے گا، دونوں طرف ساز سامان آئے گا. ساز سامان میں کیا آئے گا؟ شتو گتو آئے گا، جو بھی شکل میں ہوتے تھے پہلے زمانے میں، یا ہتھیار آئیں گے یا جو بھی چیز آئیں گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ ہتھیار چھوڑ کر چلے گئے، جو ساز سامان چھوڑ کر چلے گئے، اگر ان تمام مسلمان ساز سامان کو جمع کریں گے، اس کو کہتے ہیں نفل. مسلمانوں کا مقصد کیا ہے؟ کسی کی زمین نہیں کھانا ہے. مسلمانوں کا مقصد کیا ہے؟ کسی کی بھائی کو نہیں چھیننا ہے، کسی کے بھائی کو، بیٹے کو نہیں چھیننا ہے. مسلمانوں کا مقصد ہے اسلام کو آباد کرنا ہے، اور اسلام کے پھیلنے میں جو رکاوٹ بنے گا ہم اس کو ختم کریں گے. جو ہمارے بیچ میں آئے گا، جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا، ہاں آپ کو ماننا ہے تو ہمارے نبی کے زمانے میں خود چچا تھے، ہمارے نبی کا جو غلام تھا جس نے آپ کو ہجرت کا راستہ بتایا وہ بھی ایک کافر تھا. ہمارے نبی نے کبھی تلوار رکھے سے کلمہ نہیں پڑھائے. ہمارے نبی کے زمانے میں، خلفاء راشدین کے زمانے میں کافر لوگ رہتے تھے، شراب بھی پیتے تھے وہ لوگ. ان کا دھرم تھا، ان کی اجازت تھی، ان کے مذہب میں جیسا چاہے کر سکتے تھے. وہ سور کا گوشت بھی کھا سکتے تھے، ان کو اجازت تھی. اس طرح ہماری اسلامی حکومت نے کہ تم مکمل جو چاہے کر سکتے. آج بھی افغانستان کے اندر آج بھی دیکھو کافی لوگ رہتے ہیں، اپنے ویزا کے ساتھ آتے ہیں. باضابطہ انہوں نے اعلان بھی کیا کہ جو لوگ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں ویزا کے ساتھ، ہم ان کو مکمل سپورٹ کریں گے. اور شیعہ حضرات جو ماتم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو شیعہ حضرات کو ماتم کرنے کی اجازت بھی دی جائیں گی. ان کا مذہب ہے، شیعہ جو لوگ ہیں ان کو کرنے کے، وہ لوگ باہر کا پروٹوکول دے کے پولیس دیتے ہیں، فوج دے سب دیتے، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں اسلامی اصول آداب کو. اس لیے کہ ایک لکڑی سے سب کو ہکالا نہیں جائے گا. بھائی جو بندہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہے زبردستی پوری کریں گے، مرضی آپ کو کرنا ہے تو کیجیے. اسلام کی منور تعلیمات ہے، ہاں تعلیمات کو پیش کر سکتے ہیں اور زبردستی نہیں. ہاں جو روڑا بنے گا، خلل ڈالیں گا، مساجد کو توڑیں گا، قرآن کو جلائیں گا، نعوذ باللہ، اور نبی محترم کی شان میں گستاخی کریں گا، تو ایسے بول کتوں کو اسلام چھوڑنے کی اجازت ہے. تو ایسے ہی بندوں کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے. اس لیے فرما رہے جو مال بچ جائے گا، جو مال بچ گیا ہے اس کو نفل کہتے ہیں، انفال کہتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہوا تھا اسلام کی، ہمارے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ کی زندگی کے اندر آپ کے اوپر ظلم ہوا، بربریت ہوئی، اور سب سے بڑی گنڈہ گیری ہوئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قبول کیا، اللہ کے نعرے تکبیر کہا، اللہ کے کلمے کو بلند کیا، کیا گناہ کیا؟
بھائی میں مثال کروں، میں اسلام کو قبول کر رہا تو کسی کافر کا نقصان کیا میں نے؟ کسی بچی کو لے کر بھاگا میں نے کہ کسی بچی کا نقصان کیا میں نے؟ یا پھر میں اسلام قبول کر رہا ہوں تو میں نے تمہارا مال ہڑپ کیا میں نے، یا کسی کا میں کچھ کر رہا ہوں؟ بھائی میں نے اسلام قبول کیا، تم تمہارے دھرم پر میں، تو بلال نے کیا گناہ کیا تھا تو بلال کو جو مارا جا رہا اتنا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کیا گناہ کیا اتنا مارا جا رہا ان کو؟ دیگر صحابہ کرام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، دیگر صحابہ کرام، انہوں نے کیا گناہ کیا تھا ان کا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ہے کہ میرے دل یہ بولا. تو آپ زبردستی کرنے والے کون ہوتے؟ آپ منوانے والے کون ہوتے؟ آپ کو ہم یہ تھوڑی کریں کہ آپ بھی قبول کرو، آپ کے پیچھے تھوڑی لگ رہا ہے، آپ کو تھوڑی پریشان کر رہے ہیں. وہی بات بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ اسلام کو قبول جو کرتے ہیں ان کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 3 4 دن نہیں، 1 2 3 4 5 سال نہیں، بلکہ 13 سال، کتنے 13 سال ان کے ظلم کو سہا ہے ہمارے نبی نے. 13 سال تک ان لوگوں کے مار کھائے، 13 سال تک ان لوگوں کے تانے سنے، 13 سال تک آپ کی بچیوں کے بارے میں تانے سنے، 13 سال کے اندر آپ کی بیویوں کے اوپر الزام لگایا گیا ہے. یہ نہیں ہے دہشت گردی، یہ ظلم نہیں ہے. آپ کیا ہو بھائی؟ آپ تو علم بردار ہیں انسانیت کے، آپ تو انسانیت کے طرف سے بولنے والے. آپ کیوں آپ کی زبان گم ہو گئی؟ آپ بولو، آپ بولو کہ ہمارے نبی کے اوپر 13 سال ظلم ہے، مگر ہمارے نبی کبھی بدلہ نہیں لی، کبھی مارنے والے سے بدلہ نہیں لیا، کبھی بدلہ نہیں لیے. 13 سال تک ہمیشہ سمجھا پیار محبت، پیار محبت، پیار محبت، پیار محبت. 1 سال 2 سال کتنا صبر کریں گے آدمی صبر کر کے، مگر آپ نے صبر کا اعلیٰ درجہ پیش کیا اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا. ایسے اخلاق پیش کیے، یہ لوگ پتھر بھی مارتے تھے اور یہ لوگ اپنی امانتیں بھی نبی کے پاس لا کے رکھتے. امانت میں کوئی سچا کوئی ہے، دیانت دار ہے، کوئی سچائی والا ہے، اچھائی والا ہے، شرافت ہے، امانت ہے، دیانت اگر کسی کے پاس ہے تو محمد ہے. اگرچہ کہ ہمارا دشمن ہے پھر بھی اس کے باوجود ہمارے نبی کی درگاہ میں لا کے اور ہمارے نبی کی خدمت میں لا کے کیا رکھتے تھے؟ امانت رکھ. اے محمد اس کے پیسے آپ کے پاس رکھ دو، اے محمد یہ فلاں ہے یہ رکھ دو، اے محمد یہ سچا آدمی، سچا آدمی. اس لیے ہمارے نبی کو تمام لوگوں نے یہ کہا یہ ہے یہ ہے یہ جادو کرے، مگر کسی نے ہمارے نبی کو یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. کسی نے نہیں بولا، کسی آدمی نے یہ ضرورت نہیں کیا کہ ہمارے نبی کے بارے میں لفظ کچھ کیا کہ آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں، آپ نے میرے پیسے لوٹائے نہیں، آپ نے میرے پیسے لیے، آپ نے یہ کر دیے، آپ نے اتنے ہڑپ کرے. کبھی کسی کافر نے کہا. حالانکہ مخالفت بھی کر رہے ہیں، پتھر بھی مار رہے ہیں، طائف بھی مار رہے ہیں، ان تمام چیزوں. حالانکہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو آ کر اوجھلی ڈال رہے ہیں. اور عبداللہ ابن معیط نے تو ایسی گردن کھینچا گویا کہ آپ کا گلا دبنے کے قریب ہو گیا تھا. اس ظالم صفات نے ایسے ہی معاملہ کیا. حالانکہ نماز پڑھنا کون سا گناہ ہے؟ میں اپنی خدا کی عبادت کر رہا ہوں، اس کو راضی کر رہا ہوں. تم اپنے بھگوانوں کو راضی کرنا تھا، تو اپنے پتروں کو راضی کرنا تھا، تو اپنی عبادت کرنا تھا. میں نے کون سا گناہ کیا؟ اور اس کے باوجود اپنی بات کو مسلط کرنا، زبردستی کرنا، اپنے دھرم کو چھوڑ کر دوسروں کے اوپر مسلط کرنا، اس سے دہشت گردی پھیلتی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اپنے مذہب کو چھوڑو مت اور دوسرے کے مذہب کو چھیڑو مت. اپنا مذہب، اپنے عقائد، اپنے نظریات چھوڑو مت، دوسروں کو چھیڑو مت. اگر اپنے چھوڑیں گے اور دوسروں کو چھیڑیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر فساد ہوگا، ٹھڈا ہوگا، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی. آج کیا ہو رہا ہمارے پاس؟ خود کا مذہب چھوڑ دے رہے. اسلام میں یہ لکھا ہے، اسلام میں ایسا ہے. ہم بولے بھائی آپ کی کتابوں میں ایکچولی ہم نے پڑھتے تھے. بولے کتنے لوگوں سے ڈیبیٹ ہوئی، جب ان سے بات کی جا رہی کہ آپ کی کتاب میں بھی یہ، ہمارے قرآن میں یہ، ہماری کتاب کو ہم نے پڑھے نہیں. بولے پھر اپنی خود کی کتاب کو چھوڑ کے ہماری کتاب کو پڑھ رہے آپ لوگ. پیج بھی آ رہے حضرت، پیج کا حوالہ دیتے، پارے 9 دوسرا صفحہ تیسرا رکوع، یہ آیت نمبر یہ، اور آپ کی کتاب کا حوالہ دیں گے تو خاموش، صاف سن گیا. تو ایسا ہے. اس لیے فرمایا اگر امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اب جیسے مثال پہ دیگر لوگ ہیں، اب دیکھا ہمارا، اب دیکھو مسجد کے بازو میں کافر لوگ ہیں یا ہندو لوگ رہتے اور ان سے ہمارے کہیں پھٹا ہوا، ابھی کبھی ہمیں تلوار لے گئے، چلو نماز کو اذان سنیں گے تم آپ کو، چلو قربانی کرو. ارے کیوں کریں گے؟ جو نیوٹرل ہے، جو سیکولر ذہن کا ہے، جو ایک آدمی اپنا کھاتا ہے، اپنا کماتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو پالتا ہے، اسے کوئی دشمن ہے؟ بلکہ ہم تو ان سے معاملات کرتے ہیں، ہمارے دکان میں بچے کام کرتے ہیں، ہم ان کے پاس کام کرتے ہیں. ہم نے کب پھٹا کیا؟ ہم نے کب یہ کیا؟ ہم نے کب مسلط کیا کہ آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا؟ ہم نے کب کلمے کو مجبور کیا ہے؟ تو یہ فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ جو مال بچ جاتا ہے وہ نفل ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں مسئلہ جو ہے اسلامی 13 سال آپ نے جنگ کرنے کے، 13 سال آپ نے دکھ درد سہنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے رہنا مجبور کر دیا. اتنا مجبور کر دیا، کتنا مجبور کیا؟ جو آپ کا گھر تھا، جو آپ کا مقدس گھر تھا، اس گھر کے باہر ان تمام دہشت گردوں نے، گلوں نے تلوار لے کر کھڑے ہوئے کہ نعوذ باللہ محمد عربی کو کیا کر دیں گے، ہم ختم کر دیں گے. جو کہ بات یہاں تک بڑھ گئی. 13 سال پتھرے مارنے کے بعد سکون نہیں ملا، الزام لگانے کے بعد بھی سکون نہیں ملا. آپ کیا بولیں گے؟ تلوار سے ان کو
صاف کر دیں گے. جب یہ پلان بنا تو اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم ہوا, اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہوا, یہ حکم سنا گیا محمد عربی. اب یہ لوگ آپ کو یہاں پر تبلیغ نہیں کرنے دے رہے, تو اس لیے آپ یہاں سے نکل کر کہاں چلے جائیے, کہاں چلے جائیے, مدینہ منورہ میں آپ ہجرت فرمائیے. نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں ہے, صبح کے وقت آپ نے مٹی اپنے ہاتھ میں فغشیہم من الغشی, آپ نے آیت مقدسہ پڑھی, فغشیناہم فہم لا یبصرون, آپ نے ان کو پھینک دیا, اللہ رب العزت نے ان کی نگاہوں سے اور ان کی آنکھوں سے آپ کو محفوظ فرما دیا, اور آپ وہاں سے یکایک نکل گئے اور ان کافروں کو محسوس بھی نہیں. ان کی تلواریں دھری کے دھری رہی, شیطان کہ او پاگلو چلے گئے تم یہاں سے, کیا بہت ہی پاگل ہے تم. شیطان نے ہم کو جگایا. پھر الغرض تمام معاملہ ہوگا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے ہیں اور غار ثور کے اندر آپ ہے تو پناہ گزین ہے, اور آپ اس کے اندر ہے تو قیام فرمایا ہے 3 دن کا. اس کے باوجود اعلان چھپایا جا رہا ہے محمد عربی کو جو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ. بھائی کیوں, بھائی بندہ جانا چاہ رہا نا, پسند نہیں نا آپ کو نفرت ہو رہی نا ہمارے نبی سے, اسلام سے نفرت ہو رہی نا, آپ کو جانا چاہ رہے نا, اب جانے دو نا آپ کے گھر سے, آپ کو ملک کو چھوڑ رہے, آپ کیا ان سے دار ہے آپ ان کو. جب ہجرت کا موقع فرمایا تو وہاں پہ اعلان کا 1 کروڑ یہ بولے لگائی جا رہی بات آپ کا 3 دن تک. پر اللہ کا نظام یہ, اللہ تعالیٰ تمام تدبیروں سے بڑھ کر واللہ خیر الماکرین, اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہمیشہ غالب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چنگل سے پھنسا نکال کر آپ کو مدینہ منورہ میں آپ داخل ہو گئے. جیسے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے پھر بھی خاموش نہیں بیٹھے وہ لوگ, پھر خاموش نہیں بیٹھے, پھر خلاف سازش کر رہے, یہ تمام پلان بنا رہے ہیں. الفاظ لمبا واقعہ ہے, وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کچھ لوگ تو حبشہ کی طرف چلے گئے, حبشہ کے پاس آ گئے اور بہت خیریت سے یہ تحفہ ہدیہ, یہ لیجیے آپ کے واسطے کھانا, یہ فلاں فلاں فلاں. وہ اصل میں کیوں خیریت سے کیوں آئے, اصل میں یہ کہ ہمارے محلے کے کچھ بندے آپ کے ملک میں آ گئے, ہم ان کو لے جانے کے واسطے بھگوڑے, ایک میرا غلام ہے پیسے لے لیتا, قرضہ لے بھاگ کے آ گا. پھر وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ جو آئے نا, انہوں نے فرمایا کہ دھواں پھاڑ تقریر کریں. فرمایا نہیں, ہمارے پاس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے, انہوں نے ہمیں بت کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت پہ کھڑا کیا ہے. انہوں نے ہمیں انسانیت سکھائی ہے, انہوں نے ہمیں شرافت سکھائی ہے, انہوں نے ہمیں والدین کا اکرام سکھایا ہے, انہوں نے ہمیں والدین کے حقوق بتلائے ہیں, بچوں کا اکرام سکھایا ہے, بوڑھوں کا ادب احترام سکھایا. یہ جنگ دعا تقریر کی. عائشہ نے کہا کہ تم یہاں پر جا سکتے ہیں, میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا, یہ میری رعایت میں رہیں گے, انہیں جب تک رہیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ انہیں عیسائی تھا بادشاہ حبشہ کا, انہوں نے کہا کہ جو آپ کے نبی ہیں ان کے بارے میں برا برا بولتے. فرمایا ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہتے, ہم یہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہے تو معجزانہ انداز سے پیدا کیا ہے, اور اپنے دستے اپنی جو قدرت کی شان ہے اس سے پیدا کیا ہے. وہ اللہ کے بندے ہیں, مریم کے بیٹے ہیں, اور ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. فرمایا یقیناً صحیح بات ہے, وہ اللہ, وہ خدا نہیں, وہ اللہ کے بندے. فرمایا ہاں انجیل میں یہی لکھا, چل نکل جانا یہاں سے. حبشائی بادشاہ نے ان کو بھی نکال دیا. تو پھر بعد میں ہمارے نبی وہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ میں آئے. مدینہ کے اندر چونکہ یہودی آباد تھے, دوسرے لوگ بھی آباد تھے, تو ان لوگوں نے سازشی کی. مکہ والے پھر آئے, فرمایا کہ دیکھو ہمارے بندوں کو تم نے قیام دے دیے, ان کو تم نے یہاں پہ رکھے, ان کو رکھے یہاں کر کے, اگر تم ان کو رکھیں گے تو ہم کیا کریں گے, تمہاں سے جھگڑا کریں گے, ان کو نکالو. ارے بھائی آپ تمہارا ملک چھوڑ دیے, تمہارا تعلقات ختم ہو گئے, پھر بھی دشمنی جو عداوت بیٹھی ہوئی تھی, ہر درمی دہشت گردی, گنڈا گری, یہ جو مسلط ہے کہ اپنے مذہب کو دوسرے طور پلا دینا, مسلط کرنا, جو چیز بیٹھی ہوئی تھی, فرمایا کہ ان کو نکالو. پھر جب نکالنے کے اللہ کے پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف سازش کی گئی. سب سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ منورہ کے داخل ہوئے, جو یہودی حضرات تھے, حالانکہ اسلام کو ماننے والے نہیں ہے, جو دیگر مذاہب کے ماننے والے تھے, آپ ان کو بلائے. دیکھو بھائی, یہ گھر, یہ شہر میں آ گیا, اور یہ تمہارا, یہ میرا, یہ ہم سب کا ہوگا آپ شہر, کیونکہ ہم نے وہ وطن چھوڑ کے یہاں پر آ گیا. ہم نے ہمارا خاندان چھوڑے, ہماری پراپرٹی جائیداد جو بھی تھی, مثال کے طور اردو بات میں بات سمجھائیں گے, ہم چھوڑ چھاڑ کر یہاں پر بس گئے ہیں. اب اس لیے یہ محلے میں اگر کوئی گنڈا گیری کریں گا تو ہم سب مل کے لڑیں گے. سب لوگوں نے کہا کہ صحیح بات ہے, ہم دونوں مل کے لڑیں گے. یہ الگ بات ہے, مذہب الگ الگ ہے, مگر ملک کے بارے میں سب ایک ہے, زمین کے بارے میں. اس نے فرمایا کہ یہودیوں تم میں سے عہد کرو کہ تو اگر کوئی باہر کا بندہ اگر ہمارے مدینہ کے اوپر, حرب کہتے تھے پہلے اس کو, حضرت حرب کہتے تھے, اس کے اندر کوئی حملہ کریں گا تو تم اور دونوں مل کے حملہ کریں گے, دونوں مل کے لڑیں. تمام لوگوں نے دستخط کیا, ایگریمنٹ لکھایا, وعدہ کیا کہ صحیح ہے اس بات کے اوپر. پھر بعد میں ان لوگوں نے سازش کی. یہودی کیوں کی, یہودی وعدے کا پکا رہتا گیا, کوفہ والے نہیں رہتے یہودی, تو کوفہ والے نے دھوکہ دیا کیونکہ وہ کس کے وہاں سے جائے تھے, وہ بھی یہودیوں سے. تو پھر بعد میں ان لوگوں نے وعدہ خلافی کیا, کفار مکہ سے ساٹا لوٹا کر کے ان کی بات کرنے کے بعد ان دونوں سے ایگریمنٹ ہوگا کہ ٹھیک ہے تم باہر سے حملہ کرو مکہ سے, ہم مدینہ سے دونوں مل کے تو مسلمانوں کو پیس دیں گے. تو یہ کیا ہے پھر,
تو پھر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سازشیں دیکھیے، ان کی تدبیریں دیکھیے، پھر بعد میں کیا ہوا، پھر بعد میں تمام کچھ ہوا، یہ تمام معاملات ہو گئے، آپ نے ان کی سازشوں کو پرکھا، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ابو جہل نے اعلان کیا اس گنڈے نے کہ بولے کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، چندے کی، تو اس کے لیے چندہ لانا ہے، تلوار لانا ہے، ہتھیار لانا ہے، نیزہ لانا ہے، پلا لانا ہے، یہ لانا ہے، وہ لانا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو تمام کفار مکہ نے اس زمانے کے جتنے تھے تمام نے محلوں والوں نے 150 2000 3000 4000 حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہوا عورتوں نے اپنے زیورات دے دیا۔ ہمارا بھی حصہ ہے ثواب کا کام ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے ہمارا بھی حصہ ڈالو، کر عورتوں نے اپنے زیورات دے دیا، اپنے دین کی چیز دے دیے کہ ہمارا بھی حصہ، اس کا تقریباً 50,000 روپے کا عملہ لے کر قیمت لے کر ابو سفیان روانہ ہے مسلمانوں کو ختم۔ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے واسطے اور مسلمانوں کو تلواروں کی نوک پر اڑانے کے واسطے، مسلمانوں کو لڑنے کے واسطے، مسلمانوں کو نیست نابود کرنے کے واسطے یہ لوگ تلوار لانے کے لیے، ہتھیار لانے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا۔ تو پھر آپ نے تو ان کی نگہداشت کی، آپ نے ان کو دیکھا، پھر آپ نے ایک چھوٹی سی ٹکڑی کو روانہ فرمایا کہ ان کا خیال رکھو کہ یہ ہمارے خلاف کوئی تلوار استعمال نہ کرے، مگر ہوا یہ کہ ابو سفیان وہاں سے بچ کے نکل گیا۔ پھر بعد میں جو سامان لے کر آ رہے تھے ابو سفیان ملک کی شام سے، اور کفار مکہ صرف سال میں 2 مرتبہ باہر نکلتے تھے، لإیلافی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، شتاء صیف، گرمی اور سردی 2 مرتبہ نکلتے تھے، ایک یمن اور ایک شام، ایک یمن اور ایک شام، یعنی 2 سال میں 2 مرتبہ سفر کرتے تھے وہ لوگ۔ عام طور سے ان کے پاس پیداوار کچھ بھی نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ ان کو سستا بھی دیتے تھے، کیونکہ کعبے کے لوگ آئے بول کے پیار محبت میں ان کو دیتے تھے، 2 مرتبہ سفر۔ اب یہ کیونکہ ان ملک شام کا سفر تھا، ابو سفیان وہاں سے تلواریں جو بھی اس زمانے کا ہتھیار ہے صحابہ رضوان نے جو مسلمانوں کو برباد کرنے کے لا رہے تھے، جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوا تو اللہ کے پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے تعاقب میں نکلے۔ اب اللہ کے نبی مارنے کے لیے نہیں نکلے تھے، اللہ کے نبی ان پہ تو قبضہ کرنے کے لیے نکلے تھے کہ ہمارے اوپر کیوں تم ظلم ڈھا رہے ہو، ہمارے اوپر کیوں بربری ڈھا رہے ہو، یعنی گویا کہ اللہ کے نبی ان کو مارنے کے لیے، توڑنے کے لیے اور اسے جہاد کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اللہ کے نبی ایسے نکل کے گویا کہ چلو بھائی دیکھیں گے، ابو سفیان سے بات کریں گے، ابو سفیان سے معاملہ حل کریں گے، کیوں ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، حالانکہ ہم الگ ہو گئے، تم الگ ہو گئے، ہماری ریاست الگ، ہمارے حکومت الگ، ہمارے خاندان الگ، ہر چیز الگ ہو کے ڈیوائڈ ہو گئی، اس کے باوجود اگر تم ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہو۔ جیسے ابو سفیان سے بات کرنے کے لیے معلوم یہ ہوا کہ ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ میرے خلاف محمد آ رہے ہیں، وہاں سے ٹکڑی آ رہی ہیں، تو ابو سفیان نے فوراً ایک بندے کو بھیجا کہ جا کے ابو جہل کو جا کے بولو کہ محمد میرے پر حملہ کر رہے ہیں، حالانکہ حملہ کرنے کے ارادہ تھا، اس کو بات کرنے کا ارادہ تھا کہ ہمارے خلاف کیوں سازش کی۔ تو جیسے ابو جہل کو معلوم ہوگا اور اس نے جو پھٹ نکلنی سے جو سمندری ساحلی راستہ ہے، جو دور والا راستہ تھا، اس نزدیک والے راستے کو چھوڑ کر ابو سفیان وہاں سے ٹن مارا اور ٹن مار کے ساحلی سمندر سے نکل کر بائی پاس ادھر سے نکل گیا۔ تو گویا کہ مسلمانوں کا یہ بھی مسئلہ نکل گیا۔ ایک یہ تھا، اور ابو جہل کو وہاں پر اس بندے نے خبر دے دیا، اونٹ کو پھاڑ دیا، اونٹ کو کاٹ دیا، اور ہے تو کجاوا الٹا رکھ دیا، کپڑے کپڑے پھاڑ دیا، برا برا چلاتے گیا، ارے بچاؤ ابو بچاؤ، پیسے کو بچاؤ، پیسے کو۔ تمام مکہ والے بھاگے بھاگے آگے، کیا ہو کیا ہو کیا، ہمیں محمد نے حملہ کر دیا، نعوذ باللہ محمد نے حملہ کر دیا، حالانکہ حملہ کچھ ہوا کیا نہیں ہوا۔ پھر جیسے ہی معاملہ آیا ابو سفیان نے بائی پاس نکل کے وہاں سے دونوں کے درمیان ملاقات ہوگی، فرمایا کہ دیکھو بھائی میں نکل گیا، اسے چھوڑ دو آپ۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ املاک کو بچانا، مال کو بچانا۔ اب مال صحیح سلامت آ گیا تو اب کیا کام ہے؟ گھر پہ جانا کہ لڑنے کو جانا؟ ہم کو اب کیا پہ جانا؟ گھر پہ جانا۔ مگر ابو جہل گنڈا گیری میں اتر کے آیا، ابو جہل نے کہا کہ نہیں میں تو نکلوں گا لڑنے کے، اور بندوں کو پورے لے کر آیا، 1000 بندے لے کے آیا، تو 1000 بندوں کے بعد 1000 تلواریں تھی، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، ہر چیز کی فراوانی، تمام چیزوں کو لشکر کو لے کر آیا، سب تمام ساز و بات کے ساتھ۔ اور میرے خیال سے ابو لہب یا کوئی نہیں آ رہا تھا تو تانے دیا، چل نکل باہر، کسی کو تانے دے دے کر لے کر آیا، میں تو جا میں آ رہا ہوں، تو جا میں آ رہا ہوں، تو جا میں آ رہا ہوں، کیونکہ نبی نے فرمایا تو میری گھر میرے ہاتھ ایک دن ایک بار ہوگا، اس لیے اس کو ڈر تھا ہوگا تو میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اس کی بیوی بولتی تم باہر نکلے بٹ کے جائیں گے، کیونکہ محمد کی زبان بولنے پتھر کی لکیر ہے، تو وہ مرنا یقینی ہے۔ نبی نے فرمایا تھا نا بس ان کی بات کبھی زندگی میں جھوٹی نہیں ہے، تو تمہارے بارے میں کہا جھوٹ ہو جائے گی، تم مری گا تو بچ جا، اس کی بیوی نے کہا تھا الغرض۔ تو بعد میں ابو جہل وہاں سے نکلا، ابو جہل کو ابو سفیان نے سمجھایا، ابو سفیان نے ابو جہل کو سمجھا دیکھ مت لڑو، اپنا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، پیسہ بھی آ گیا، مال بھی آ گیا، سب ہوگا، ٹناٹن ایک دم خیش، نہیں میں جا کے لڑوں گا۔ کیسا کرا انہوں نے؟ لڑوں گا بول کے نکلا۔ جیسے ہی نکلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے محمد اب تم کو بھی لڑنا ہے،
اللہ نے فرمایا تھا کہ 2 چیز دوں گا، یا تو ابو سفیان یا ابو جہل، 2 گروپ، ابو جہل کا گروپ یا ابو سفیان کا، دونوں میں سے کامیابی یقینی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو کہ ابو جہل ادھر سے آ رہا، تو صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا وہاں پر کیا کرنا ہے، تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دل یہ ہو رہا تھا، فرمایا کہ نہیں، تلوار ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو بات کرنے کو آئے تھے بندے کو۔ اب یہاں پر آنے کے بعد معلوم ہو بندے سے تلواریں لے کر آ رہا، نیزے لے کر آ رہا، اور ہمارے خلاف لڑنے کے لیے، ہم تو لڑنے کا مقصد بھی نہیں تھا ہمارا۔ فرمایا کہ نہیں، اب وہ بندہ آ رہا تو لڑنا ہی پڑے گا، اب کیا کریں گے؟ اور کتنی تلواریں ہیں؟ 1000 بندوں میں سے کتنے؟ 313 بندے ہیں، بندے کتنے ہیں؟ 313، اور وہ کتنے ہیں؟ 1000 کے قریب، اور تلواریں کتنی ہیں؟ صرف 8، اور اونٹ یا گھوڑے جو بھی ہے وہ کتنے ہیں؟ 70، اور نیزے 20 بس، کچھ بھی نہیں ہے سامان مسلمانوں کے پاس، کیونکہ مسلمانوں کے ارادہ لڑنا تھا ہی نہیں۔ بس جیسے ابو جہل کا مقابلہ، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو محمد، معاملہ تو بڑا سخت ہے مگر دونوں میں سے کامیابی دوں گا میں آپ کو، یا تو پھر وہ یا تو پھر یہ۔ اب یہ مسلمانوں سے مشورہ ہوا، فرمایا کہ ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے، اب پھنسیں گے اپن تو اتنے کم، ہمارے پاس تلوار نہیں، ساز و سامان نہیں، فرمایا اللہ کا حکم یہی، اب کیا کر سکتے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ فرمایا جب وہ لڑنے کے لیے آ رہا ہے، اللہ کی تمہارے ساتھ مدد رہیں گی، تم نے جب اللہ کے نام پر قدم اٹھا دیا ہے، پھر بعد میں تاریخ نے ثابت کر کے بتا دیا، جو لوگ اپنے ظلم میں اور دہشت گردانہ طرز پر اتر کے آئے تھے، اللہ نے وہ معاملہ وہاں پر کر کے بتایا، اور اللہ نے وہاں پر ان لوگوں کی مدد فرمائی ہے جو انسانیت کے ناطے آگے بڑھ رہے تھے، اللہ کے دین کے خاطر اسلام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، جو جن کی نیت صاف تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح اور کامرانی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تقریباً مسلمانوں کو فتح اور کامرانی عطا فرمائی، اور کفار کو جو حد درمی پہ دہشت گردی غنڈہ گیری پہ اتر آئے تھے ان کو ذلیل و خوار فرمایا۔ جو ابو جہل بڑا تنتنا تھا، پھر رہا تھا اور گھمنڈ کر رہا تھا، وہ اس کی گردنی اور بدن کے مقام میں کٹی پڑی ہوئی تھی، اور ایک نہیں بلکہ 70 کافر وہاں پر مارے گئے تھے، اور مسلمانوں میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے اس کے اندر، 70 کافر اس کے اندر مارے گئے تھے۔ تو اس لیے جو جہاد ہوتا ہے وہ جو میدان میں آئے گا اس کے ساتھ ہوتا، اس کے علاوہ سے نہیں ہوتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مال حاصل ہوا، کیونکہ مال بہت لے کر آیا تھا اس نے، عورتاں، بچے، یہ وہ، کیونکہ پورا زوم تھا، اور کہا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شراب رکھی پیئیں گے ہم، یہ زوم لے کر آیا تھا اس لیے اتنا زیادہ گمان لے کر اس وجہ سے وہ ہارنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر وہ مال بچ گیا تو اس میں یہ مسئلہ ہوا، اس کو بولتے ہیں انفال۔ پھر مال بچنے کے بعد ایک صحابی تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک تلوار ملی، وہ بڑی پسند نہیں ان کو، انہوں نے سوچا کہ میں تلوار رکھ دوں گا۔ پھر بعد میں اور کوئی مال ملا تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ مال میں رکھ لوں گا۔ یا پھر یہ ہوا کہ جو صحابہ لڑ رہے تھے اور جو صحابہ پیچھے تھے، کھانا پکانا، جو انتظامات کر رہے تھے، مرہم پٹی وغیرہ، جو گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا چاہ رہے، گری کے انتظام کر رہے تھے، ان دونوں میں بھیڑ ہوگی کہ بھائی ہم کو زیادہ ملنا چاہیے، ہم نے سپورٹ کرے، انہوں نے بولے ہم نے لڑے، ہم کو زیادہ ملنا چاہیے۔ یا پھر ایسا ہوا کہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے جن کی عمریں زیادہ تھی، تجربہ تھا، تو یہاں پر کھڑے ہو، تو یہاں پر کھڑے ہو، ایسا جنہوں نے پلان منصوبہ بنا کے دیے تھے، انہوں نے بولے ہم کو زیادہ ہونا، ہمارے جیسے کو، انہوں نے بولے ہم اندر تھے، نوجوان صاحب ہم۔ تو جب یہ معاملات ہوئے، کیونکہ اسلامی حکم ابھی تک نہیں آیا تھا، جہاد کا حکم پہلی بار آیا ہے، تو اس لیے تمام معاملات ہو رہے، سمجھ میں آ رہی بات، اس لیے میں زیادہ، تو میں زیادہ، تو میں چل رہا ہے، یہ معاملہ چل رہا۔ اور وہ سعد رضی اللہ نے ماننے کے لیے تیار نہیں کرے، تلوار پڑا مجھے پسند آ رہی۔ اور پہلے زمانے میں ایسے چلتا تھا کہ جو مارا وہ لے لو، مثال کے فلاں مارا فلاں کی چیز لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الانفال، اے پیارے محمد یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں جو مال غنیمت بچ چکا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیسے تقسیم کرو؟ کہہ دو قل الانفال للہ والرسول، میدان میں کیوں آئے تم، کس کے واسطے آئے تھے؟ صحابہ کس کے واسطے نکلے تھے؟ کس کے واسطے نکلے تھے؟ تلواروں کے واسطے نکلے تھے؟ کیا مال کے واسطے نکلے تھے؟ پیسوں کے واسطے؟ تو پھر کس کا رنگ ہے مال؟ اللہ کا۔ نکلے کس کے واسطے تم؟ اللہ اور رسول کے کہنے پہ، تو مال کس کا ہے پھر یہ؟ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ رسول مانگتے مگر لیتے کیا؟ قربانی مانگتے اللہ رسول لیتے؟ آج تک کس کی قربانی لیے؟ کس کی بھی نہیں۔ اسماعیل السلام کو ذبح کرو بولے، ذبح ہو گیا۔ ابراہیم السلام بولے آگ میں کود جاؤ، کودے، جلے، مچھلی پیٹ میں کھا لیے، ہضم ہو گئے۔ فرعون نے پانی میں چھلانگ لگاؤ بولے مسل ڈوب گئے۔ اللہ قربانی مانگتے مگر، تو گویا کہ اللہ کا مال ہے، تو کس کا ہے مطلب؟ جدہ کا یہ پکا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ زکات دو،
تو اللہ کو دو فرمایا ہے, اللہ کا حکم ہے. تو پھر زکات اللہ کو جا رہی کہ اللہ کے گھروں میں آ رہی کہ کعبۃ اللہ کے اس کے دور کے اندر جا رہی یا مسجد کے فرش پہ گاڑی جا رہی؟ کس کو جا رہی ہو؟ جنتا کچھ وہ کہ اللہ کو دے کر کس کو جا رہی ہو؟ جنتا کو. وہ علماء کے ہاتھ میں نہیں آ رہی یا دیگر مذاہب کے جو ان کے گروہوں کے ہاتھ میں رہتی ہے, ان کے پادریوں کے ہاتھ میں رہتی. اللہ کا نام ہے پادریوں کے ہاتھ میں, اور یہاں پہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کا نام ہے اور جنتا کے ہاتھ میں پیسہ ہے. کوئی فرما رہے قل الانفال, یہ بچاؤ مال کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. واصلحوا ذات بینکم, اور آپس میں پیار محبت سے رہو, لڑو جھگڑو مت. میں لیتا زیادہ میں لیتا, یہ جھگڑا پڈا مت کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین, اور اللہ کی اطاعت کرو, نبی کی اطاعت کرو اگر تم مومنین ہیں. تو اس لیے جو مال غنیمت بچ گیا تو اس کا جو خمس کا حصہ ہے, 5 حصے کرنے کا جو 5واں حصہ ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو خاندان مبارک ہے ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا, اور جو آپ کے خاندان میں غریب ہے اور جو مجبور ہے ان کے اوپر خرچ کیا, اور 4 حصے جنتا پہ. کوئی تو فرما دیا کہ نیت خراب نہیں ہونا, ایسا نہیں کہ چلو لڑنے دیں گے, بہت تگڑے دکھ رہے ہیں, ان کو مار کے لے لیں گے. اس لیے فرمایا کہ یہ مال کس کا؟ اللہ کا ہے. اس لیے نیت صاف رکھو, اللہ کا مال ہے یہ. تو فرمایا ٹھیک ہے, تو 4 حصے ان کو دی جائے. اور سعد رضی اللہ عنہ جو مانگ رہے تھے تلوار ہونا, مجھے تلوار ہونا, تو نبی نے فرمایا لو آپ 7 تال, ان کو ان کی تلوار لوٹا دیے اللہ کے اندر. پھر فرمایا انما المؤمنون, پھر بعد میں مومنین کی صفات, بس دو تین لائن پڑھیں بس ختم کر دیں. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی صفات کیسی ہوتی ہے. ایمان والوں کی صفات میں سے یہ ہے کہ ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کی جلالت سے اور اللہ کے دھیان سے اور اللہ کے جلال سے ان کے دل ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اتنا بڑا ہے, اور تیری نعمتوں کا تصور کرتا ہے تو ڈرنے لگتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بھی اذان ہوتی, نماز کا وقت تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. فرمایا جب اللہ کا نام سنتے اور اذان کا نام سنتے, اذان سنتے اور نماز کا تصور اپنے ذہن میں لاتے, فرمایا کہ امانت کے ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے. کیسا ہے ان کا ایمان؟ بڑھتا ہے. کیسے بڑھتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت سے ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ایمان. ایمان کیسے بڑھتا؟ 100 کلو یا 2 کلو ہوتا نہیں, اس کی کیفیت بڑھتی. ایمان نام ہے اللہ پہ, ایمان نام ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا آخری ماننا, اس کا نام ایمان ہے. اور جو ہے اسلام میں نماز, روزہ, حج, زکات, جتنے عقائد ہیں, جیسے ہے نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, یہ تمام چیزوں کا نام ایمان ہے. اب ان کو مان لیے ہم تو ایمان ابھی ہو گیا. مثال اللہ کو مانے, نبی کو مان لیے, صحابہ کو, تمام نبی کو مان لیے, آخرت کو مان لی, جنت کو مان لی, جہنم, یہ ہو گیا ماننا. اب یہ بڑھتے بھی نہیں, کم بھی نہیں ہوتے, یہ اپنے ایک لیول پہ رہیں گے ہمیشہ, نہ بڑھیں گے نہ کم ہوں گے. جیسے مثال کا آسان مثال میں یہ بوٹل ہے, بوٹل بڑی ہے, پانی کتنا ہے؟ کم ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بوٹل تو جتنی کی اتنی رہیں گے مگر پانی, سمجھ میں آئی بات؟ کیا بوٹل چھوٹی بڑی ہو رہی, پانی کم ہو تو بوٹل تو چھوٹی ہو گئی, پانی بڑھ گیا تو بوٹل بڑی ہو گئی. ایسا ہے کیا؟ تو ٹھیک اسی طریقے سے سمجھانے کے لیے یہ ایمان ہے ہمارا, یہ کبھی کم نہیں اور کبھی زیادہ نہیں ہوتا. اس کی کیفیت کا زیادہ ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بعض لوگوں کا اختلاف ہے علماء کا اس میں کہ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے, مگر بعض علماء نے کہا کہ ایمان اپنی جگہ پر ہے. جس طرح بوٹل اپنی جگہ پہ ہے, کم کیا ہو رہا ہے اس میں سے؟ کم کیا ہو رہا؟ پانی. اسی طریقے سے ایمان اپنی حالت پر ہے, اللہ تعالیٰ پر, نبی پر, آخرت پر, جنت پر, جہنم پر, وہ اپنی جگہ پر ہے. صرف اس کے اندر کیسا ہوتا ہے, کبھی مسجد میں ماحول میں رہیں گے تو ایمان زیادتی محسوس ہوگا, حلاوت محسوس ہوں گی, انسان کو عبادت کرنے کا دل چاہتا. اگر یہی وقت اگر ہم ہوٹلوں میں گزاریں گے, یہی وقت کو اگر ہم گھر میں گزاریں گے, موبائل پہ گزاریں گے, ٹی وی کے سامنے گزاریں گے, تو کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے کا داعیہ ہی پیدا نہیں ہوگا, توفیق بھی نہیں ہوگی اللہ کے نام لینے کی.
تو گویا کہ یہ جو ہے یہ پانی کم اور زیادہ ہوگا جو اس کی کیفیت ہے، جو اصل ہے اس میں کم زیادہ نہیں ہوئی فرما رہے اللہ تعالیٰ فرمائے وہی ذات تعلیم آیت الزاد ایمانہ، اور ایمان والوں کی شان میں سے یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مقدس کو پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان بڑھتا ہے، وعلی ربہم، اور ایمان والے بندوں کی شان میں سے یہ ہے کہ اپنے مال کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر، اپنے ذہن کے اوپر اور اپنی صلاحیت اور بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ بھروسہ کس پہ کرتے ہیں؟ اللہ پہ۔ ٹائٹینک بنا کے اس جہاز کو تو خدا بھی نہیں ڈبا سکتا، بولے بھروسہ کس پہ کیا؟ ٹیکنالوجی پر بھروسہ کس کے اوپر کیا؟ لوہے پر، مضبوط لوہا لگایا، مضبوط بندے لگایا، کیا بھائی خیریت؟ اتنا سب مضبوط لگانے کے بعد کہاں ہے تم؟ اور بندے جو ڈھونڈنے کو جا رہے وہ بھی اندر، اللہ معاف کرے تیسرا بندہ بھی جا رہا کرتے ہیں۔ ہاں ابھی آیا رپورٹ کے اندر ٹائٹینک کے ملبے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ارے دنیا میں جتنا بڑا پڑا ہوا ہے وہ حاصل کرو، اب اس میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عقل مارے گی تو انسان کچھ بھی کرتا۔ بھائی ہزاروں فنون ہے، کچھ بھی کماؤ آپ، کتنے کما لوگ کما رہے بھی، ہمارے صاحب دیکھو زمین پر رہ کے کما رہے، مثال کے طور پر اتنے، مگر وہ بیچارے سمندر کی تہ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں ملبے کی۔ وہی فرمان اللہ تعالیٰ وہ علی رب، ایمان والا پیسوں پر اللہ الذین، ایمان والوں کی صفات میں سے یہ کہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز پڑھنا الگ ہے، نماز کو قائم کرنا الگ ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ نماز پڑھو، اللہ نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو۔ اقام یقیم، جمے رہنا، پابندی سے لگاتار لگے رہنا، اس کو بولتے ہیں یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو۔ مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، یہ نہیں فرمایا تم کو زیادہ دیا، 1 لاکھ دیا، 2 لاکھ دیا، 3 لاکھ دیا، یہ ذکر نہیں فرمایا، فرمایا جو بھی دیا، 10 دیا، 20 دیا، 30 دیا، 40 دیا، 2 لاکھ دیا، 3 لاکھ دیا، 4 لاکھ، کروڑوں دیا، جو بھی میں نے تم کو دیا ہے وہ کہاں پر خرچ کرو؟ میرے راستے میں خرچ کرو۔ اتنا ہے کہ آپ نصاب کے وقت زکات ہے، نصاب سے کم ہے تو نفلی صدقات ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، جو ان تمام صفات کو اپنی زندگی میں ڈھالیں گا یہی سچے پکے مومن ہیں۔ یہی کیسے سچے؟ لہم درجات، ان لوگوں کے لیے اللہ کے نزدیک درجات ہے اور مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے۔ کیسا رزق ہے ان لوگوں کے لیے؟ بہترین رزق ہے۔ بس سورۃ الانفال مدنیہ، سورہ الانفال مدنی صورتوں میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، اے پیارے محمد یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نفل بارے میں، انفال کے بارے میں۔ انفال بولے تو مال غنیمت جو جہاد کے بعد بچ جاتا، اس کے بارے میں کہہ دیجیے انفال جو ہے مال بچا ہوا ہے یہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور آپس میں جھگڑے مت کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو اگر تم کون ہو؟ مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکروا، اور بلا شبہ مومنین کون ہے؟ مومنین وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، اور جب وہ قرآن مقدس کی تلاوت اور قرآن مقدس کی تفسیر یا قرآن مقدس کے بعد پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اور ایمان والے وہ ہے جو اپنے اللہ پر اعتماد کرنے والے ہیں۔ اور ایمان والوں کی صفات میں سے یہ کہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ ان کو مال دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور یہی سچے پکے مومن ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ پاک کے پاس درجات ہے، بلندی ہے۔ اس کے پیارے محمد فرماتے ہیں جنت میں کتنے درجات ہیں؟ 100 درجات ہیں۔ کتنے درجات ہیں؟ 100، اور ہر ایک درجات کے درمیان میں فاصلہ کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان اتنا ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ ان کے مغفرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت ہے، یعنی مغفرت مراد اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وہ رزق کریم، اور اللہ کے پاس تمہارے لیے پاکیزہ اور بہترین رزق ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو قرآن مقدس سمجھنے سمجھانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔